آپ دیکھیں فیس بک پہ ایسی ایسی خطرناک زنجیر کی تصویریں، خون میں لت پت. آپ سمجھ رہے ہیں اس کا احترام، دوسرے مذہب والے سے نہیں سمجھ رہے. وہ جب دیکھتے تو پوچھتے یہ کون سا مذہب ہے، وہ پوچھتے یہ کس کا مذہب ہے، یہ کون سا مذہب ہے، یہ کون سا دھرم ہے، یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا رہبر ہے جو اپنی امت سے کہہ رہا ہے کٹے رہو مرتے رہو. پوچھتا ہے مجھ سے، آپ سے پوچھے نہ پوچھے پوچھتا ہے. آپ جذبات میں ہیں. پوچھتا ہے یہ ایسے بھی رہبر ہیں کیا جو اپنے فالوور سے یہ کہتے کہ تم جب تک سر نہیں پھاڑ لو گے تب تک ہم تمہیں نہیں مانیں گے، تم میرے چاہنے والے ہو. کیا اس کا کردار، اس کی محبت کافی نہیں ہے؟ ہم سے پوچھتے ہیں کیا اس کی محبت کافی نہیں؟ میں مخالفت پہ نہیں بول رہا ہوں، آپ کو جو چیز آئے کرے، جو مجھ سے سوال ہوتا وہ میں کر رہا ہوں. وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا بھی دنیا میں رہبر ہے مولانا جو اپنے فالوور سے کہتا ہے میرے راستے پہ چلو چاہے نہ چلو، دن بھر جھوٹ بولو، نماز سے دور رہو، سر پھاڑ لو، ہم خوش ہو جائیں گے؟ کیا ایسا بھی رہبر؟ میں نے کہا نہیں صاحب، یہ ہماری سوچ ہے، رہبر ایسا نہیں ہے. یہ ہماری سوچ ہے ایسا کہ وہ خوش ہو جائے گا، ہمارے یہاں رہبر ایسا نہیں. تو کیا فیس بک پہ ڈال لیں، کس لیے ڈال لیں؟ کہ لوگ لائک کریں. سب سے اچھی زنجیر، سب سے اچھی زنجیر، سب سے زیادہ کٹا، سب سے زیادہ زخمی ہوا. ہم کو ڈر لگتا ہے کہیں پبلک لائک کے چکر میں فاطمہ اسے ڈس لائک نہ کر دیں کہ تم کو دنیا سے لائک چاہیے تھی تو جزا بھی دنیا سے لینا. ایک سلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایسا نہ ہو کہ فاطمہ ڈس لائک کر دے اسے کہ تم لائک چاہ رہے تھے، ماتم میرا کیا، دنیا سے لائک چاہ رہے تھے، اور اگر لائک نہیں چاہ رہے تھے تو تم نے ڈالا کیوں؟ کیا مقصد ہے؟ میرے مظلوم کے ماتم دار ہو کر تم نے جو تصویر پیش کی وہ کسی مظلوم کی تصویر نہیں ہو سکتی. مظلوم کے فالوورز کو مظلوم ہونا چاہیے. میں نہیں کہتا آپ کو جی چاہتا آپ جیسا کیجئے، اپنا عقیدہ اپنے ساتھ، کیونکہ آپ اپنے جسم کے مالک ہیں. اسلام کی حکومت تو آپ کے جسم پر ہے نہیں. اگر آپ اسلام کو اپنا حاکم مانتے ہیں، شریعت کو اپنا حاکم مانتے ہیں، تو اپنے قدم سے پہلے جا کے شریعت سے پوچھئے وہ اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے. مولانا سے مت پوچھئے، ہو سکتا ہے مولانا لوگ بہک گئے ہوں. آپ عالم سے نہ پوچھئے، ہو سکتا ہے عالم بہک گیا ہو. قرآن تو نہیں بہکا ہے نا بھائی، شریعت تو نہیں بہکی ہے نا، جس کا کلمہ پڑھ لے وہ تو نہیں بہکا نا. وہ صحیح پوچھ لو کم سے کم قرآن سے کہ اجازت ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. میں نہیں کہتا دل کھول کے کیجیے، منع نہیں کرتا، لیکن کم سے کم بات آئی اس کو ذرا کلیئر کر لیں. موبائل کی بات بیچ میں رہ جائے گی، اس کو کلیئر کر لیں. جب یہاں داخل ہوئے اس کو کلیئر کر لیں. کبھی آپ سوچیے، بہت حساس موضوع پہ میں آ گیا ہوں، لوٹنا بھی صحیح نہیں ہے جب تک کہ اپنی بات کو کلیئر نہیں کر دوں. میں پہلی بات یہ کر دوں آپ کی کہ میں کسی کی زنجیر کا مخالف نہیں ہوں، کسی کے زنجیر کے ماتم کا میں مخالف نہیں ہوں، اور نہ شریعت مخالف ہے بشرطے کہ زنجیر کا ماتم ہو. زنجیر کا ماتم ہو. زنجیر کا ماتم اور ہے، چھری کا ماتم اور ہے. جی، زنجیر کا ماتم اور ہے، چھری کا ماتم اور. یاد رکھیے گا اس کو. زنجیر کو چھری سے نہ ملائیے. فتویٰ لاتے ہیں زنجیر کا اور لگاتے چھری. میں سوچتا تھا عزیزو کیا وجہ ہے؟ زنجیر آج تو نہیں لگ رہی ہے. جو حضرات 80-90 سال کے ہیں انہوں نے اپنے ابا کو لگاتے دیکھا ہوگا، دادا ابا کو لگاتے. کئی سو سال سے لگ رہی ہے نا، کئی سو سال سے زنجیر لگ رہی ہے. میں ایک دن بیٹھ کے سوچ رہا تھا کئی سو سال سے لگ رہی تو علماء کوئی آج کے مراجع کرام پیدا ہو گئے؟ مراجع کرام تو پہلے بھی تھے، مراجع کرام پہلے بھی تھے. تو کل کا مرجع خاموش کیوں تھا؟ دیکھیے آپ کی طرف سے وکالت کر رہا ہوں. اور آج کا مرجع کیوں بول رہا ہے؟ کل کے مرجع نے منع نہیں کیا، کل کے مرجع نے منع نہیں کیا. ہم کو بتائیے 100 سال پہلے کا کوئی فتویٰ کہ زنجیر پہ منع آیا ہو؟ نہیں آیا.
150 سال پہلے کہ کوئی بتائیے مرجع نے کہا کہ زنجیر نہ لگاؤ، نہیں ملا مجھے، سب خاموش۔ آج کا مرجع چیخ رہا ہے کہ بند کرو، کیوں؟ میرے پاس اتنا علم تو نہیں ہے جو کہوں کہ کل کا مرجع خراب تھا آج کا اچھا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں آج کا مرجع صحیح نہیں ہے کل کا صحیح تھا، کیونکہ ہمارا علم ان کے لیول کا نہیں ہے۔ تو اب کیسے پتہ چلے؟ تو ہم عدالت آپ کی رکھتے ہیں، کیس اپنا، آپ جج ہیں، فیصلہ کر دیجئے۔ جب دونوں میں سے کسی پر ہم کمنٹس نہیں کر سکتے، کل کے مرجع پہ بھی اور آج کے بھی مرجع پہ، ٹھیک ہے، تو ہمیں پھر ڈھونڈنا ہوگا وجہ کہ کل کی خاموشی کیوں، آج بول کیوں رہا، یہ ڈھونڈنا ہوگا، ٹھیک۔ پھر ہمیں صرف ایک ہی راستہ رہ گیا کہ ہم پتہ لگائیں کل کی کنڈیشن کیا تھی، آج کی کنڈیشن کیا ہے۔ تو اگر کسی کے گھر میں آپ میرے جج ہیں یور آنر، میں آپ کا ملزم ہوں، آپ کے سامنے کھڑا ہوں کٹہرے میں، آپ ججمنٹ کریں گے میرے ساتھ۔ کسی کے گھر میں اگر پرانی زنجیر ہو، دادا کی زمانے کی لگانے والی، بہت سے لوگ تبرکن رکھے ہوئے ہوں گے آج بھی، جو مثلا 70-80 سال کے امام باڑوں میں یہ دادا لگاتے تھے، پردادا لگاتے تھے، اگر پرانی زنجیر لائی جائے تو آپ دیکھیے گا کہ پرانی زنجیروں میں زنجیر لمبی ہوتی تھی اور چھریاں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی۔ اگر کوئی پرانی زنجیر کسی نے دیکھا ہوگا تو ہمیں میری تصدیق کرے گا، بہت چھوٹی چھوٹی چھریاں ہوتی تھی، اس میں لمبی لمبی زنجیر ہوتی تھی۔ جب یہ زنجیر لگاتا تو اس کی ہلکی سی سکن کٹتی تھی، سرخی آ جاتی تھی، تھوڑی سی سکن کٹ جاتی تھی، اور اس کے بعد گلاب ڈال دیا جاتا۔ 2 گھنٹے کے بعد یہ لڑکا پھر اس لائق ہوتا تھا کہ مسجد میں کھڑا تکبیر کہنے کے لیے۔ پھر وہ اس لائق ہوتا تھا کہ دوبارہ جا کے مسجد میں، ادھر مؤذن نے کہا اس سے پہلے وہ ریڈی ہے نماز کے لیے، اس کے خون بلڈ بھی رک گئے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے، کل کی چھریاں چھوٹی تھیں لیکن ان کا کردار بہت بلند تھا، ان کا کردار بہت بلند تھا۔ مرجع نے کہا اس سے کوئی نقصان بھی نہیں، عقیدت کو ٹھیس بھی نہیں پہنچ رہی، تو لگانے دو۔ زمانہ بدلتا گیا، ہمارے کردار کم ہوتے چلے گئے، عبادات سے دور ہوتے چلے گئے، چھریوں نے تلوار کی جگہ لے لی، چھری جگہ لے لی۔ اب آپ ہم سے مت پوچھیے گا کل کا خاموش کیوں تھا، آج کیوں بول رہا ہے، اس لیے کہ آج والا دیکھ رہا کہ میرے جوان ضائع ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ آج کے جوان میرا ضائع ہو جائے گا۔ اس نے کہا پلیز اسٹاپ، خوب ادا کرو، فرش ادا میں کمی نہ کرو، خوب ماتم کرو، لیکن اس سے پرہیز کرو۔ اور حقیقت میں اگر آپ دیکھیے کہ جو ابھی کنڈیشن میں لوگ جذبات میں بیٹھنے کے ممبر پہ بہت زندہ باد زندہ باد، ماتمیوں زندہ باد، ہم ممبر پہ کہہ کے اتنا جوش دلوا دیتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں، یہ بچے ایسے تھوڑی لگا رہے ہیں، ہم جوش بھی دلوا رہے ہیں ممبر سے بیٹھ کے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو ورغلاتے ہیں ان کو، یہ بچہ جانتا نہیں ہے۔ میں نے میرے پاس ایک کلپ آئی جو پتہ نہیں کتنوں نے دیکھی ہوگی، میں دیکھ کے آنکھ بند کر لیا، تو غیر مذہب نے دیکھ کے کیا کہا ہوگا مجھے نہیں معلوم، کہ جب اس نے تلوار مارا تو اس کے گوشت کا حصہ کھلتا چلا گیا۔ پتہ نہیں 40 ٹانکے لگے یا 50 ٹانکے لگے، مجھے نہیں معلوم۔ ایک ڈاکٹر نے نہیں سیا، اس کو کئی ڈاکٹروں نے سیا، بامبے کا واقعہ۔ مجھے انصاف سے بتائیے کہ اب جس کے پیٹھ پہ 40 ٹانکے لگے ہوں وہ کیا شام کو رکوع کر سکتا ہے؟ کیا یہ شام کو وہ کام کر سکتا ہے جس کے لیے علی اصغر نے خون بہایا ہے؟ کیا یہ شام تک اس لائق ہو جائے گا کہ علی اکبر نے جس کے لیے سینے پہ برچھی کھائی ہے اس نماز تک پہنچ سکے؟ نہیں پہنچ سکتا نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کون سی سنت ہے جو تمہیں واجب سے روک رہی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ مہینوں اب یہ بچہ اس لائق نہیں رہے گا کہ بستر سے اٹھ سکے جب تک اس کے زخم نہ بھر جائے۔
مولا ہی ہے. اس کے کاندھے پہ اس کی بیوی بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے. اور اگر شادی نہیں کیا تو بوڑھے باپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اور اگر دونوں چیزیں نہیں ہیں تو اسلام کی ذمہ داری نہیں ہے. اور اگر اسلام کی ذمہ داری میں نہیں سوچتا تو کیا ماتم کی اب ذمہ داری نہیں ہے کہ 15 منٹ کے اندر میں آپ نے ایسا بنا دیا کہ اگر یہ نہ کرتے تو شاید جلوس کے ساتھ گھنٹوں حسین پہ روتے ہوئے جاتے, گھنٹوں ماتم کرتے ہوئے جلوس کے ساتھ جاتے. اب تو آپ اس لائق بھی نہیں کہ اٹھ کے جائیں. اور اس کے بعد آپ نے کلپ ڈال کر کیا بتایا؟ آپ حسین کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا پبلک کو؟ اس چیز پر غور کیجئے. میں نہیں کہتا, مولا کے چاہنے والے ہیں, جس طرح سے ہو سکے غم منائیے, لیکن ایسا غم نہ منائیے کہ جس سے آگے غم منانے کے لائق آپ نہ رہیں. بس ایسا غم نہ منائیے کہ آگے غم منانے کے لائق نہ رہے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. بس میں یہی جملہ کہوں گا, اس سے زیادہ نہیں. اس سے بہتر شاید جملہ بھی نہیں ہوگا کہ جو میں نے آپ کے سامنے ادا کیا. ایسا غم نہ منائیں کہ آگے غم منانے کے لائق, ایسا غم منائیں کہ جب تک سانس چل رہی ہے حسین کے غم گسار رہے. جی ایسا, جی ایسا غم منائیں کہ جب تک سانس چل رہی حسین کے سوگوار رہے. جی تو آج موبائل کے ذریعے سے اس طرح کے سینڈ ہوتے ہیں. اب دیکھیے گا, میں اگر نہیں ہو تو آپ بتائیے گا, میں بتاؤں گا آپ کو. میرے پاس ہے موجود ایسے کلپس کہ جس کے اندر اس طرح کے خطرناک قسم کے ماتم دکھائی دیے ہیں کہ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ میرے مذہب میں آؤ تو اس کلپ کے بعد کہتا ہے کہ سوری. ہم نے کہا کیوں بھائی سوری کیوں؟ تو ہم سے بھی یہی کروائیے گا آپ. ٹھیک, ایسی تبلیغ کرو کہ سامنے والا خود آئے. دیکھیں, کسی کو یہ نہیں کہا جاتا کہ حسین پہ رو, وہ غم بیان کرو کہ وہ خود روئے. ٹھیک, آپ کسی سے کہیں میرے حسین پہ رو, نہیں رو سکتا. وہ کربلا پیش کرو, جس میں درد ہے تو وہ خود کو روک نہیں سکتا. یہ موبائل ہے.